الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرورنا ومن شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وقرة عيوننا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بعد حمد و صلاة انتہائی استعداد لائق پیر طریقت رہبر شریعت علمبردار حق و صداقت پیر سید محمد علی شاہ صاحب الگیلانی قادری نوری زیب سجادہ نشین ناستان عالیہ ٹالی گرائے شریف انتہائی استعداد لائق نڈر بے باک شخصیت بھائی محمد حسن شیردار ایڈوکیٹ صاحب ضلعی امیر طریق لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حافظ آباد انتہائی استعداد لائق حضرت علامہ مولانا حافظ بشیر احمد سیفی صاحب زید شرفہ شناخان مصطفیٰ برادر عظیم محتشم محمد آصف ملک صاحب زید شرفہ دیگر احباب عظیم و محبت غلامان مصطفیٰ محبین صحابہ وال رسول اجدا خطبہ جمعۃ المبارک دونوان حضور کے صحابہ نے مکہ سے مدینہ ہجرت کیوں کی قرآن و حدیث دی روشنی نال بیان کرن دی کوشش کرانگا دعائے مالک سونا حضور دے نالین دا صدقہ قولی فعلی لسانی خطا تو محفوظ فرما کے شرح صدر نال بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے میرا دل سی قبلہ شاہ صاحب خطاب فرمائیں دے لیکن آپ دی محبت آپ دی ذرہ نوازی کہ آپ نے حکم فرمایا کہ تسی ہی پڑھو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے جڑے دوست سباب دور و نزدیک تشریف لے کے یعنی اللہ قدم با قدم مصطفیٰ دی غلامی دا صدقہ اجر عظیم عطا فرمائے قرآنی آیات دا ترجمہ حسب روایت سورہ توبہ 10واں سپارہ اندیاں باقی فضیلتاں کمال نے سورہ توبہ دیاں سب تو وڈی فضیلت اندیے کہ یہود و نصارہ دے ڈر دی وجہ تو اور یہود و نصارہ نے سورت دی ڈر دی وجہ تو انہوں ملک پاکستان دے نصاب بچو کٹوا دیتا ہے ایک قرآن مجید دا زندہ موجز ہے ان آیتیں گلاں پاور یا ٹیلی نہیں آئی کہ
ان دا کافراں کولوں ترجمہ بھی ہضم نہیں سی ہوندا. گل سمجھ آ گئی؟ قرآن بندہ پڑھے ترجمہ کرے تو کی ہوندا ہے؟ نہ تے کوئی تلوار ہوندی، نہ نیزہ، نہ بندوق، نہ تھپڑ، بس ترجمہ ہوندا ہے. لیکن مالک وحدہ لا شریک نے اس دے اندر ایسے ایسے حکم اور حضور دے صحابہ دیاں ایسا گلاں نے کہ کافراں نہیں ہضم ہوئیاں. تو جنہاں نے صرف ایک سورت دا ترجمہ نہیں ہضم ہو سکتا، پورا دین کیویں ہضم ہو سکتا؟ یہ پاور ہے. یعنی اسلام وچ ٹل ہے جے ان دا اینا ٹل ہے با اے سکول دی کتاب وچ صرف چند آیتاں ہون تے او بستے چ پیا آیا ہوئے، اوتھے نہیں کھلون دیندا. جے بدر جا جائے تے پھر اللہ سورت ارشاد فرماؤندا ہے کمزور دل بندے نو یہ سورت انج بھی پڑھنی چاہیے تے ان دا ترجمہ بھی پڑھنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم. اللہ ایمانداراں نال خطاب فرما رہے کہ اے ایمان والےو کی وجہ ہے جدوں توانے گل کیتی جائے انفرو فی سبیل اللہ، اللہ دی راہ وچ نکلو. یعنی پہلی گل اللہ ایتھے ہی مکائیے بجنہ نہ کدے نہ نکلو انہاں وچ ایمان ہونا شرط ہے. میں صرف ترجمہ پہ کرتا قرآن دی آیت دا. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ. اے ایمان والےو کی وجہ ہے جدوں تانوں آکھیا جائے برب دی راہ وچ نکلو، یعنی یہ تے اللہ دی بھی چاہ تے با نکلو. انفروا خفافا و ثقالا کی مطلب ہے؟ انفروا فی سبیل اللہ، رب دی راہ رب رسول دی عزت حضور دے دین واسطے نکلو. اساقلتم الی الارض کی مسئلہ ہے؟ تسی ایویں تھوڑے تھوڑے ترجمہ اندا جڑا نا وہ مقتدر مجتہد علماء نے فرمایا کی مسئلہ ہے کہ تسی تھوڑے تھوڑے کمزور ہو جاندے ہو جدوں تانوں آکھیا جائے کہ رب دی راہ وچ نکلو. اردیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کدائیں تسی آخرت دے بدلے دنیا دی زندگی تے راضی نہیں ہو گئے؟ آخرت دی زندگی گھراں بیٹھے ہیں نہیں لبدی. رب آندا ہے آخرت لینی ہے تے مڑ اللہ رسول واسطے باہر نکلنا پڑنا ہے. اردیتم کی مسئلہ ہے کدائیں یہ تے نہیں با تسی اندروں اندر یہ راضی ہو گئے ہو با چلو چار دیہڑے دی دنیا نش لینے سن کیڑی لوڑ ہے بھائی باہر نکلن دی. اللہ فرماتا ہے کدائیں آخرت نو بھلا کے دنیا داری تے نہیں راضی ہو گئے. اگو حساب لاؤ یہ خطاب کنہ بندے نال اللہ فرما رہے فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرہ الا قلیل. اللہ فرماتا ہے خبردار دنیا نو دل نہ دے آجے. دنیا دی عمر ہی کوئی نہیں، دنیا دی اوقات ہی کوئی نہیں، تھوڑا جا مال ہے دنیا. کل متاع الدنیا قلیل. دوسری جگہ تے اللہ فرمایا حبیب انہاں نو دسو دنیا دا مال تھوڑا ہے. ایتھے اللہ فرما رہے دنیا دا مال الا قلیل، بالکل تھوڑا جے، بالکل تھوڑا جے. دنیا تے راضی نہ ہویا جے، آخرت تے راضی ہویا جے تے آخرت اللہ انہوں دیندا ہے جڑا محمد دی عزت واسطے نکلے. توجہ الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. مالک وحدہ لا شریک فرماتا تھوڑے نکل دے ہیں نہیں بس سارے ایکو جہے ہوندے، سارے دا مقام ایکو جہا نہیں ہوندا. وحدہ لا شریک شگاف الواز سمجھا رہا ہے. عبداللہ بن عبی دا نکلنا ہو رہے، بلال دا ہونا ہو رہے. مطلب سمجھو بس سارے ایکو جہے ہیں، سارے ایکو جہے نہیں. لیکن جیڑے نہیں نکل دے اللہ آندہ ہے میں انہوں عذاب
عذاب علیم دردناک عذاب دینا وہ سمجھ دے نسی محفوظ ہاں وہ سمجھ دے انسان کچھ نہیں ہونا وہ سمجھ دے بالکل اسی اپنی جگہ تے ٹھیک ہاں لیکن مالک وحدہ لا شریک فرمایا کسی عذاب علیم دینے آتے اس دے مد مقابل ایک دوسری قوم لے انہیں ایک ترجمہ جڑا نا تفصیل چلا جاسی اگر دوسری آیت میں تے پیش کیتی جائے کہ اللہ فرماؤں ہے اگر تسی کمزور پہ گئے تو توڑی جگہ تے اسی ایسے بندے لے آویں گے جنہ نال اللہ محبت کردہ ہے تو اللہ نال محبت کردہ ہے بندیاں دی اللہ دی بار گئے کوئی کمی نہیں بندیاں دی وجہ تو نہیں اسلام کھڑوتا ہے نہ کوئی ساڑھے نکلن نال اسلام نو عزت مل دیئے تو نہ اسلام دی عزت گھٹ دیئے ساڑھے نکلن نال اللہ سانی عزتاں دیندہ ہے متے سے سمجھے کیسی اسلام نو ٹیک دیتی کھڑے ہیں یا ساڑھی وجہ تو اسلام کھڑا ہے نہ علامہ اقبال فرماؤندے نے کہ ساڑھی وجہ تو اسلام نہیں کھڑایا نہ کو ساڑھے ٹیل دی وجہ تو اسلام کھڑو رند ہے اسلام نو بندیاں دیتے تھوڑی کوئی نہیں اسلام دا من آ جائے تو حبش چو بلال نو ساتھ لیندہ ہے روم چو صحیب نو ساتھ لیندہ ہے نہ ہو یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو حضور دی وجہ تو سب کچھ ہے اللہ اکبر اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ تسی مدد نام ہی کرو اسلام دیتے اللہ اندھے مصطفیٰ دے دین دی عزت اور مدد کرن اڑا خود خدا ہے پہلو اللہ تقریر فرما کے تبلیغ کر کے دسے با نکڑو اس تو بعد کسے بندے تے ذہنے چا اللہ فرماتا ہے کہ دیں گے اللہ آ جائے با میں اور نکڑوں آجے میں نانا ہوندہ کات تے ڈھے گئی ہے اللہ فرماتا ہے نام ہی نکڑو تیڑی لوڑ کوئی نہیں میں جیاں او تو اڈا بھلا ہے با تو انو میں آندہ پہ نکڑو وگرنہ تو اڈے نا نکڑن یا نکڑن اچھ کوئی فرق نہیں فقد نصرہ اللہ اذا خرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذہما فی الغار اذ یقولوا لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا اللہ سونا آپ مدد فرماؤں ہے پھر اگے اللہ سونے نے اس واقعہ نو چند لفظ ہیں بیان لوگوں دے سامنے فرمایا کہ جدو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے کافران دی وجہ تو ہجرت کی تھی مکہ چھڑیا جائے پدے چھڑی رشتہ دار چھڑے قبیلے آڑے چھڑے مال دولت زر سب کچھ چھڑیا پھر نکلے تو پھر غار دے اندر یا صدیق اکبر آئے تو یا حضور آئے تو صدیق اکبر نے حضور دی بار گئے چرت کی تھی یا رسول اللہ ساڑھے قدمہ دے نشان ویک کے اگر کافر توڑ غار تک آ گئے تو پھر کی بنے گا تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا اگر انہاں نال ٹلے تو ساڑھے نال خدا ہے اے او حوصلہ سی جڑا حضور نے امت نو دیتا ہے میری گل سمجھ آئی دو ہستیاں نے غار ہے تو صدیق اکبر عرض ہے کی تھی اپنی جان دی پرواہ نہیں یہ میں کے دسنا حضور دی بار گئے چرز کی تھی کہ اگر ساڑھے قدمہ دے نشانہ تے کفار مکہ اس غار چاہ ہی گئے پھر فوجوں نہ کوڑ لشکروں نہ کوڑ قبیلے سارے ہو کٹھے ہوئے انہیں بپھرے ہوئے انہیں تو یا رسول اللہ پھر اے او تسلی سی جڑی امت نو میرے نبی نے فرمائی کہ سارا جہان ایک سائٹ تے بھی ہو جائے ایمان آڑا بندہ اے تسلی تے رکھے او ساڑھے آ لیے نہیں سمجھے سارا جہان ایک سائٹ تے ہو گئے ٹیل سارے ایک سائٹ تے ہو گئے اس آیت دا اگر بندہ ورد کردہ روے نا لا تحزن ان اللہ معنا لا تحزن ان اللہ معنا لا تحزن ان اللہ معنا رب وحدہ لا شریک نے قرآن مجید دسے ہے دنیا دارا نال دنیا دی حکومت ہو سکتی ہے لیکن جیڑا محمد نال ہوئے خدا ہوندے نال ہوندے
یعنی حضور فرما رہے ہیں ان اللہ مانا، تو قرآن خبر بھی ہے، انشاء بھی ہے، تا دم قیامت۔ میرے نبی نے فرمایا جیڑا جیڑا میرے نال ہے اون دے نال خدا ہے۔ گل سمجھ آئی میری؟ لا تحزن ان اللہ معنا، انی صرف گل کی تھی حضور سرکار نے، اللہ ساڑھے نال ہے۔ اللہ حضور سرکار ویسے بھی انہوں نبی نے گھر دیں دے، حضور اتھو جی نکل کے آئے نے تے نہیں دسے، کافران گھیرا پایا ایسی مکان دا، تے حضور سرکار نے سورہ یاسین اینج پڑھ کے تے مٹی سٹی سی، کافران تے نرگے جو جی نکلے آئے نے، پھر 3 دن تھے بان دا مقصد، پھر گل کرن دا مقصد حضور آندے نہیں انہاں نہ سی دسنے نہیں، جدو انہاں دے کوڑوں نکل آیا، بلکہ بعد روایت سے کہ دن 12 بجے حضور نے ہجرت فرمائیے، بعد روایت ہے کہ رات نے ہجرت فرمائیے، چلو جیلے بھی فرمائیے، کافرہ مکان دا گھیرا پایا یا حضور اولی جی نکل آئے نے، تے صدیق اکبر دے کوڑ بیٹھے سن حضور، تے ابو لہب دی بی بی آئی سی تے ہو سکے جی کدے گئے تیرا نبی، ساڑھے خلاف صورتاں عورت اتر رہی ہیں تے ساڑھے خلاف حکم آ رہے ہیں، میں آج معاذ اللہ انہوں نہیں چھڑنا، حالانکہ صدیق اکبر دے نال حضور آئے، صدیق اکبر نے فرمایا تین نہیں دستے، میں ان کو نہیں پتا، جان تو بعد صدیق پاک نے پوچھا سونیا میں انہوں دسیا تسی نہیں دسے، وجہ کیے، تے میرے نبی نے فرمایا میری عبادت میرا خدا کر دے۔ نائے دسے نکل کے آئے نے نہیں دسے، اتھے گل کرن دا کی مقصد کمال ہے، پہلو یا تے صدیق پاک کمال ہے، وہ تو اسی نکل آئے انہوں نہیں دسے تے اسی بھلائی تے دے سکنے آنا، میرے نبی نے قوم نو مات دیتی ہے، نا دسنا ہوندہ حضور جی سوراکہ دا گھوڑا ویچ پھنس گئے جی اتھے کبوتری آنٹے دے لینے، اتھے جاڑا بن گئے، اتھے نار آ گئی ہے، اے میرے نبی تو بعید کوئی نہ کہ غار دا موہی چھپ جاندہ کافرہ کڑوں، لیکن رب وحدہ لا شریک دے حبیب دس ہے کہ میں قوم نو ایک درس دیتی جاواں متے بعد جی آکھن با حضور تے حضور آئے تے حضور صدیق دے نال آئے، او یار دیجت واسطے نکل گئے، نا تا دم قیامت میرا نبی مات دے گئے، جیڑا جیڑا میرے نالے ہون دے نال میرا خدا ہے۔ تو پھر اللہ فرماتا ہے بس غار تک جانا پہنچا ہے، اس تے یقین ہو جائے بس ہونا ہے جی، 4-5 کلومیٹر غار ہے، جنہ دوستہ ویکھی اللہ انہا دا صدقہ سن بھی بکھائے، 4-5 کلومیٹر غار ہے، غار اچھ گئے، انہی گل کی تھی اللہ ساڑھے نال ہے، اس تو بعد صرف اینہ ٹائم لگ دے، نکلے غار اچھ گئے، ٹائم کنہ لگ گئے، مالک وحدہ لا شریک نام کی دیندہ ہے، فانزل اللہ سکینتہ وعلیہ وعیدہ بجنود لم تروہا، اللہ فرماؤں ہے اسا انہا تے سکینہ نازل کی تھی تے ایسے لشکر انہا تی نگے بانی واسطے مسلط کیڑے جیڑے غیرہ نائے دس دے، لیکن لشکر حضور دی عزت تے پارا دیندے رہنے، اگر لشکر بھی اللہ گل دے، بندے بھی اللہ آپ گل دے، تسلیاں بھی اللہ آپ دیندہ ہے، فانزل اللہ فرماؤں ہے نازل کیتی ایسا انہاں تے سکینہ صدنے سکون اطمینان دل جو جانا، گھبراہٹ ختم ہو جانی، حال حال مک جانی، ایدو دو تکنا ختم ہو جانا، اللہ فرماؤں ہے بس تھوڑا جا ٹائم تاک جاؤ پھر میں جانا، میرا سونا یار جانے۔ اللہ اکبر وجعلا کلمۃ الذین کفروا السفلی، کافران دے منصوبے، کافران دی گلاں تھلے پستیل، کافران دی ساریاں تدبیراں تھلے، وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ، علیا، اللہ فرماؤں ہے کافران دے منصوبے تھلے،
اللہ دا کلمہ اٹھے لیکن شرط تم ہی غالب آؤ گے. شرط یہ ہے دل میں رب کی خشیت ہو, محمد عربی کا پیار ہو. واللہ عزیز حکیم. اگے اللہ فرماتا ہے متے کوئی سمجھے بھائی ڈائیجسٹ ہے, متے کو سمجھے بھائی میں کسے کہانیاں نہیں, متے کو سمجھے او قوم نال کیتے ہوئے او عہد و پیمان ہے جندے تو ساری حکومت مکر جانا ہے. نا اے اللہ دیاں گلاں نے تے جیڑا حکمت آڑا بھی ہے تے غالب بھی ہے. بس تو اڈا کی کم ہے. انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. انہیں قرآن دا ترجمہ ہے لاکھ واری بھی انہوں وڑیٹ وڑاٹ کے انہوں اچھے الفاظ پیش کرا تے میرا خیال ہے قسم با خدا ان دا ترجمہ موڑ بھی یہی بڑھنا ہے. لفظ میں وٹا سکنا, اللہ دے کلام دا حکم نہیں وٹا سکدا. انفروا خفافا وثقالا. تو اڈے کول کچھ ہے تاویں نکلو, نیش ہے تاویں نکلو. اور نہ تے کو میں ورکا گھروں ایڈ کیتا ہے, نہ کوئی صورت میں گساٹے علی ماذ اللہ اتری. یہ بھی ہوئی قرآن ہے جڑا حضور تے اترے. جنی شان وما ارسلناک الا رحمت للعالمین دیئے اونی شان اس قرآن دیئے. جنہیں کی شان ختم آلی آیت دیئے اونی اندی شان ہے. جنہیں ایک ثواب ملاد آلی آیت نہ ملدہ ہے اونی ثواب نہ ملدہ ہے. جیڑے قرآن جدیاں رخصتی آلی آیتاں نے اس سے قرآن چی آیتے تے رب وحدہ لا شریک فرماؤں دا ہے. بس سوہنے دی عزت دا مسئلہ آ جائے. کچھ ہے ہووے تاویں نکلو, نہ ہووے تاویں نکلو. وجاہدوا باموالکم وانفسکم. اولاد بھی لے جایا جے, آپ بھی لے جایا جے, کامیاب ہوئیے جڑا محمد دی عزت تے مر جاوے. ذالکم خیر لکم. کچھ لوگ مشورہ دیں دیں اے بہو گال چنگی ہے جڑی میں دستا پہ ان دی آواز تھوڑی جی موٹی کر دے, تھوڑی جی میں ایک پوائنٹ. اے گال تیرے واسطے بھائی چنگی ہے, میں سمجھنا با تیرے واسطے چنگی ہے. ظاہر ہے اپنے تو اللہ دا مشورہ لئی دے. تیرے واسطے بہت چنگی ہے بھائی, تیرے واسطے چنگی ہے بھائی, تیرے واسطے گل چنگی ہے. وہ اپنے تو سیانے تے بہت بار بندے دا مشورہ لیندہ ہے تو پھر اندہ ہاں ٹھیک ہے یار جویں تو آنا ہے میں اونج کر لینا. تے اللہ سارا مشورہ دے کے اندہ ہے ذالکم خیر لکم, چنگی آئی ہے. اچھا اللہ کے ذالکم خیر لکم چنگی آئی ہے. بندہ آکھے جی حالات موڑے سگل دے کوئی نہیں سمجھے یار. ساڑھے نال رب نو باڑا پیار ہے جیڑا 70 ماما نالو باڑا سان محبت تے پیار کر دے. سوچتے ہو رہے ہیں نا ساڑھے بارے تے اے ساڑھی غلط فہمی ہے. بس ساڑھے تے مصیبتاں تے پہاڑ ٹوٹ پونے. اللہ دا دوجی سائڈ تے بھی بات ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. جنہ جندے دل گردہ ہوئے نا میں باہر ہونا پہنا جو نہ چاہ سکتا ہوئے تو ساؤں دے تے باہر کدی نہیں پایا. بہ میں ہی لگ چھڑی دے. اللہ حضور دیاں استان تے دین آڑا باہر ہوندے تے پہندہ ہے. جندہ جگرہ بھی اگو عمر ورگا ہوئے یا سوہنے علی ورگا ہوئے. یہ اگے گل سمجھنا ہی ہوگی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. ہم اس شخص پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتے کہ اس میں وہ طاقت نہیں کہ وہ بوجھ اٹھا سکتا ہے کہ نہیں. پھر یہ گلاں ہون سمجھ آئیاں نے اگے سنی دیاں آئیاں ہون پریکٹیکل لائف تجربہ گاہ مشاہدہ جڑے نا کر کے گلاں ویکھیاں نے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. جندہ نال تے باڈیاں نالے باہر نہیں چاہے جاندے. اندر جندہ دا دل محمد
محمد عربی دے پیار نال معطر ہوئے اونا تے جنہ وڈا بھی بوجھ آ جاوے اللہ اونا نے چوا چھڑ دے نہ گدیاں ویندہ ہے نہ تاج ویندہ ہے نہ تخت ویندہ ہے نہ قد ویندہ ہے نہ کاٹھ ویندہ ہے او صرف اے ویندہ ہے بندہ اندروں مخلص ہوئے بھاویں معذوری کیوں نہ ہوئے توجہ توجہ فاقتلوہ فاقتلوہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک توجہ اینی گل رب وحدہ لا شریک جاندہ اے مولوی باہر شہن آڑا ہے سارے انو چھویندہ ہی نہیں جیڑا ان باہر چین جو کوئی نہیں ان بندہ آکے دو مڑ لکڑیاں چاکے تو بہتی کی لے جاؤ سرد نہیں کرنے با استاد جی میرے صحت ویکھو اپنے شوق ویکھو میرے تے مہربانی کرو تے انہیں باہر دیڑا ہے جندہ پتہ ہے با اتھے جاندے ہیں باویں تھاک گیا سٹھدا نہیں تے رب وحدہ لا شریک ہی دین آڑا باہر غداراں دے ذمے نہیں لیندہ محمد دے وفاداراں دے ذمے لیندہ جیڑے وقت ہی ساٹھ دن دینے نا کوئی نہیں سمجھ لگ دی اللہ اندہ باہر ہی نہ چاہ تین جی سور سمجھ نہیں لگ دی بتوئے باہر لینا کدے تین چین دے لوڑ کیڑیے وہ مڑ فوراں آندہ ہے لگا جا تو تے سین کر کے دے اب میں تو باہر نہیں چیندہ اللہ وحدہ لا شریک حضور دی محبت دین دا درد ہونا بندے انو دیندہ ہے خدا را کی دیں ہونا دی صافت ساڑھا نہ آ جاوے جنہ تو باہر نہیں چیندہ نہ اس صافت چی چنگا ہے جنہ سب کچھ وار کے دسے ہے سوڑیا مصعب بن عمیر دا مال جاندہ ہے تے جائے محمد عربی دا پیار نہ جاوے حضرت مصعب بن عمیر حضور دے صحابی میں سمجھائن واسطے گل کر دیں تھاکتے نو پہ ہاں جی اللہ استانتا فرمائے آپ جیڑا سوٹ پاک ایک باری لگ دے ہے دوجی باری نہ پہن دے جتی جڑی پہن دے ہے دوجی باری نہ پہن دے گڑی چو لگ گیا ہے نا حضرت مصعب بن عمیر لنگڑا تے گرائے چھ گلہ ہوں دیا ہیاں اے مصعب بن عمیر جا رہا جی اے خوشبو جڑی لائی ہوئی ہے نا اے مصعب بن عمیر لائی ہوئی ہے ایڈا امیر آن جاندے نا جو سونے دا چمچہ لے کے فلانے دا بچہ پڑے ناز نخریاں ناڑ محبتہ ناڑ اے دوروں گڑی چو لگ جاوے آتے بندے آن دے ہیں یار ایس گڑی چو لگ دے مصعب بن عمیر لنگے انی دولت انی شہرت انی عزت انی وقار انیاں خوشبوہاں شپیشل بندے جاندے ہیں روم اس ہستی واسطے خوشبوہاں لین شپیشل ریشم دا کپڑا پہندہ سی لیکن جدو دیوانہ محمد عربی دے عشق دا ہویا پیار حضور نال پایا دل حضور نال لگا نہ جوڑے رہ نہ جتیاں رہیاں نہ خوشبوہاں رہیاں پھر غزوہ احد آیا حضور دی عزت واسطے لڑیا جان دیتی وقت ایک اے ہاں جیڑا ایک واری سوٹ پاوے ہاں دوبارہ نہ پہندہ ہون وقت اے وے انہی کچادر ہے کفن واسطے پیرہ لجاوے تے سر ننگا سیرہ لجاوے تے پیر ننگے میرے نبی نے فرمایا وہ لوگو میرا ہو میرے جندے کپڑے ختم نہ ہوندے ہونے نے میرے واسطے دل لایا ہے میری عزت واسطے جان دیتی ہے حالت ہے وے کہ یا پیر کج سکتے ہو یا منہ کج سکتے ہو صحابہ نے فرمایا سوڑیا کرنا کیے فرمایا اندہ چہرہ کج دیو پیران تے گھاس ہٹ دیو تے میرے نبی نے قوم نے دسیا خدا را یاد رکھے آجے یا دنیا داری ران دیئے یا آمینہ دلال دی یاری ران دیئے اس بندن کیڑے لوڑائی باہر نکلن دی
ایک بندہ ایسا درہم و دینار ہوندی جیب وچوں ختم نہ ہوندے کپڑے ہوندے ختم نہ ہوندے ایک وقت ایسا آیا ہے بہندے کول ایک چادر ہے جناب امیر حمزہ نال آپ دا لاش سی حضور دے صحابہ عرض کیتی سونے مصعب بن عمیر کول ایک چادر اون دے پیر کجیے تے اون دا سر ننگا ہو جاندا ہے سر کجیے تے اون دا پیر ننگا ہو جاندا ہے میرے نبی نو پھر مصعب بن عمیر دی پچھلی زندگی آئی تے حضور سرکار دے آنسو نکل گئے صحابہ نے فرمایا سونے چاچے واسطے روندے پے فرمایا چاچے دا خیال نہیں میں نے اپنے غلام دا خیال پہ ہوندا ہے اللہ اکبر ہون جاؤ کنڑا کو سبحان اللہ اندہ مطلب ہے اللہ وحدہ لا شریک مولا حضور دا پیار دیندہ ہے محبت دیندہ ہے ہکو شاہی دیندہ ہے یا کائنات دی دولت لب دیئے یا محمد عربی دا پیار لب ہے اے ہوئی نہیں سکتا میں اگے بھی بڑی سباری سمجھایا ہے دو متزاج تیزانے دنیا دا آرام تے حضور دی محبت جیڑی وڈی گتی آڑا ہووے جیڑا وڈا مولوی ہووے سکون ہووے سمجھو حضور نال پیار کوئی نہیں حضور دا پیار ہووے ہو نہیں سکتا بندہ ناشنال جنداوت دے والا نبلو ولکم بشیئم من الخوف والجوئی ونقسم من الاموال والانفس والثمرات اللہ سوہنا فرماؤں دے اسی محمد عربی دے غلامان وزمینیا کدی پولیس دا خوف دے کے کدی بھوک دے کے کدی پیاس دے کے کدی جان لے کے کدی مال لے کے کدی اولاد لے کے ہوئی نہیں سکتا دیوانہ حضور دا ہوئے سکھی وسطہ پیا ہوئے ہوئی نہیں سکتا عاشق مصطفیٰ دا ہوئے ٹھاٹھ دنیا دا لیندہ پیا ہوئی نہیں سکتا دیوانہ یار دا ہوئے مست دنیا چھ ہو جاوے ہاں ہاں اللہ انعام دیندہ ہے لیکن پہلو بدر جانا پاؤں ہے اللہ انعام دیندہ ہے پہلو تتیاں ریتہ دے لیٹنا پاؤں ہے اللہ انعام دیندہ ہے پہلو ہٹھا نال رسیاں بن گیا بڑا جسم کھچوینا پاؤں ہے ہاں میرا نبی نام دیندہ ہے پہلو کعبہ چھڑنا پاؤں ہے ہاں میرا نبی نام دیندہ ہے پہلو باپ نو تھپڑ مارنا پاؤں ہے نبی نام دیندہ ہے پہلو بیٹا قربان کرنا پاؤں ہے نبی نام دیندہ ہے پہلو بدر چاچے نو تلوار نال وڈنا پاؤں ہے نبی نام دیندہ ہے پہلو بدر ماما مارنا پاؤں ہے نبی نام دیندہ ہے پہلو بدر سکا باپ لوگاں کولو چھڑا کے آپ مارنا پاؤں ہے میرا نبی نام دیندہ ہے پہلو فارس چھڑنا پاؤں ہے میرا نبی نام دیندہ ہے حبش چھڑنا پاؤں ہے میرا نبی نام دیندہ ہے پہلو روم چھڑنا پاؤں ہے میرا نبی نام دیندہ ہے پہلو آرام وارنا پاؤں ہے میرا نبی نام دیندہ ہے پہلو دھیاں دیاں استا قربان ہو دیاں نے میرا نبی نام دیندہ ہے پہلے ترائے راتاں غاریں چ گزارنیاں پاؤں دیاں نے میرا نبی نام دیندہ ہے پہلو مدینے تو مکے تو مدینے ٹور کے جانا پاؤں ہے میرا نبی نام دیندہ ہے پہلو دولتاں دے امبار میرے نبی دی بارگاہ چ لگے ہونتا میرا نبی نام دیندہ ہے ہجرت کرن لگیاں پہلو اعلان کرنا پاؤں یہ لوگ ہو ٹیل لا لیا جے اگلیاں دی ہجرت ہو رے عمر دی ہجرت ہو رے میرا نبی انعام ضرور ہوں دیندہ ہے لیکن پہلو خیبر اکھاڑنا پاؤں ہے میرا نبی انعام دیندہ ہے پہلو مرحب دے گاڑ لگنا پاؤں ہے میرا نبی انعام ضرور دیندہ ہے پہلو عمر بن عبد وود دے گاڑ لگنا پاؤں ہے میرا نبی انعام ضرور دیندہ ہے پہلو کافران دیا سران تے تلواراں رکھنیاں پاؤں دیا نے میرا نبی انعام ضرور دیندہ ہے پہلو آگ تے کھڑو کے نارا یار دا مارنا پاؤں ہے میرا نبی انعام ضرور دیندہ ہے گالے چرسیاں پوا کے سر زمین مکہ تے وکنا بھی پاؤں ہے مارا بھی کھانیاں پاؤں دیا نے قسم بخدا میں وے خطابت جملے چگال نہیں کردہ پوری تاریخ دا نچوڑ جنہ کہ میرا کاتے جنی میری اوقاتے جنی میری ریسرچ ہو سکتا ہے میری تحقیق غلط بھی ہو جاوے میرے نہیں آتا کہ میری گالی حرف آخر ہے اے اونج ہو نہیں سکتا بندہ یار نال دل لاوے نبی نام نہ دے وے ہو نہیں سکتا
بندہ حضور نال دل لاوے سونا انعام لا دیویا قسم خدا دی کر کے آنا حضور دے یار تے حضور دے یار نے اس دور دے اندر میرے نبی واسطے جان باویں درکھانا دا چھوروار چھوڑیا نبی جنازے جا جاندا ہے ایک پولیس والا حضور دی عزت دی گل کردا ہے میرا نبی توڑ جیل جا جاندا ہے حضور دی عزت دی گل کوئی جرمنی چ جا کے کردا ہے میرا نبی خواب جا جاندا ہے ایک معذور جیا مولوی حضور دی عزت دی گل کردا ہے میرا نبی پوری دنیا دا کفر ہوندیاں تقریراں تو ڈرا چھڑدا ہے اگر اس دور وچ میرا نبی انعام دے سکدا ہے اوتے دور ہی کمال ہے لیکن شرط وے نبی انعام دیندا ہے پہلو 8 تلواراں نال بدر جانا پوندا ہے نبی انعام دیندا ہے پہلے احد وچ حمزہ جیسا بندہ کوہنا پوندا ہے میرا نبی انعام دیندا ہے پہلو تبوک دے میدان تے جنگاں لڑنیاں پوندیاں نے میرا نبی انعام دیندا ہے پہلو سمندراں نو سامنے کھلار کے آکھنا پوندا ہے اوے پیچھے ہو جاؤ محمد شیر آ گئے توجہ میرا نبی نام ضرور دیندہ ہے ہجرت دا واقعہ اگر مولوی اندر لی ایمانداری نال قوم نو دس دیندے ہیں نہ کوئی نے سیاپے ہوندے نہ کوئی نے پٹھنے ہوندے نہ کوئی نیاں گلاں ہوندیاں ایمانداری نال سارے واقعے چھڑ کے تاریخ پڑھ کے صرف امت مسلمانوں ایمانداری نال سنا چھڑ دے سانج رون دی لوڑ کوئی نہیں سانج مرین دی لوڑ کوئی نہیں سانج رولن دی لوڑ کوئی نہیں حد ہو گئی پاکستان میں ہووے حد ہو گئی ہے حضور دے دین تے ملک لے آیا ہووے حد ہو گئی ہووے کلمہ بھی سارے یار دے پڑھ دے ہون حد ہو گئی ہے سکہ بھی سونے نبی دے یار دا جلدہ ہووے مڑ یار دی گل کرنالا نیوہ ہو جاوے ہو نہیں سکدا پھر بھی جدوں میں وڑ تڑ کے لے آوو اسی کمزوراں ساڑا ایمان تھلے عشق جے ساڑا پورا عروج نہیں آیا عشق عروج چ آ جاوے نہ جیل ویندا ہے نہ میدان ویندا ہے عشق عروج چ آ جاوے نہ بادشاہ ویندا ہے نہ بادشاہی ویندا ہے عشق عروج چ آ جاوے اتے اکبر جیسے بادشاہ دے چھکے چھڑا دیندا ہے عشق عروج چ آ جاوے اتے 90 لاکھ نو کلمہ پڑھا چھڑدا ہے عشق عروج چ آ جاوے چورانو کتب بنا چھڑدا ہے عشق عروج چ آ جاوے راوی تے ڈیرے لاگے جادوگر بجا چھڑدا ہے عشق عروج چ آ جاوے پاک پتن جنتاں دے بوئے کھلا چھڑدا ہے عشق عروج چ آ جاوے بولڑے بے کے قادیانی بجا چھڑدا ہے عشق عروج چ آ جاوے ریت ٹبیاں تے بے کے ملتانو سکھانو مدینہ بھی کھا چھڑدا ہے عشق عروج چ آ جاوے خیر پورٹا میں آڑی وچ بے کے یار نو سامنے لے آ کے زیارتہ کروا سکدا ہے عشق عروج چ آ جاوے داتا صاحب دے مزار تے بے کے انگریز نو اون دے گھروں پیالی منگوا کے اون دے وچ چاہ منگوا سکدا ہے عشق عروج چ آ جاوے کئی 100 میل دور بنیا یا تخت لمحے چلے آ سکدا ہے عشق عروج چ آ جاوے اے نہ ذات پوچھدا ہے نہ قد پوچھدا ہے نہ کاٹ پوچھدا ہے شر دے وے شالا بندے دا عشق عروج چ آ جاوے عشق عروج چ آ جاوے کو سار مارکیٹ دے اندر 27 گولیاں 3 سکنڈراں دے اندر لنگا سکدا ہے عشق شالا عروج چ آ جاوے فیض آباد کنٹینر دے تھلے بے کے پورے ملک دیاں اکھاں تاڑے لگوا سکدا ہے عشق شالا عروج چ آ جاوے اتے مرل تو بعد بھی پورا لاہور بند کروا سکدا ہے عشق شالا عروج چ آ جاوے
جاوے اتے اپنیاں تقریراں نال انگریزاں دیاں گھر والیاں دے حمل گرا سکدا ہے عشق شالا عروج چ آ جاوے اتے ہندوستان دا سارا پانی ایک مٹکے وچ بھرا لیندا ہے عشق شالا عروج چ آ جاوے سر زمین سیال تے بہ کے سارے انگریزاں نو جُتی دی نوک تے لیا کے وکھا سکدا ہے عشق شالا عروج چ آ جاوے اٹھاں دیاں کوہانا تے بہ کے مارا کھا کھا کے نعرے یار دے لا سکدا ہے عشق شالا عروج چ آ جاوے تے خود دے وچ بہ کے 26 کتاباں لکھوا سکدا ہے عشق شالا عروج چ آ جاوے جتھے عشق دی حد ہو جاوے جتھے آپ عشق گھٹنے ٹیک جاوے جتھے آپ عشق اگلے بندے دا محتاج ہووے اولے مڑ انج دی وی وانڈ کر چھڑدا ہے کناں نو اتوں ویکھ کے پڑھنا نہیں آوندا جنہاں دے در دا عشق غلام بن جاوے اونا کولوں نیزیاں تے قرآن وی پڑھا لیندا ہے ایندا مطلب عشق کوئی نہیں عشق دی گرمی بھی ہووے پاڑا لگ جاوے بابا جی فرماؤندے ہوندے آئے اولے گلاں سمجھنا ہی ہوندیا بابے آکھنا سویٹر بھی پہنا لوگاں دی نظر نہ لگ جاوے 50 سال عمر ہووے جسم دے سارے وال چٹے ہون سردی چ بابا چادر بھی نہ لوے فیض آباد دی دھرتی تے بہ کے 103 دا بخار ہووے بابا چادر مڑ بھی نہ لوے بابا کی ہو گئے تھے نوجوان سردی آ جاوے سارا لنڈا ڈھو چھڑ دینے مڑ بھی ساڑھے جاتکاں دا پاڑا بغیر ہیٹر تو نہیں لاندا تیری 55 سال عمر ہو گئی ہے بخار تینو 103 تے لگا ہویا ہے مڑ بھی چادر نے لیندا چے بابا جی فرمائے ہوندے آئے یار دی عشق دی گرمی ہووے اونا نو پاڑا نہیں لگدا میں کیا حضور کمال کر دیو انج کیویں ہو سکدا ہے تے آپ سرکار نے فرمایا مولا علی نو نہ ٹھنڈ لگ دی آئی نہ گرمی لگ دی آئی کمال دا اللہ دا درویش بندہ ہے مولا علی سردیاں چ گرمیاں آلے کپڑے پہنے ہیں گرمیاں چ سردیاں آلے کپڑے پہنے ہیں لوگ آکھنا سونے ہاں موٹے کپڑے گرمیاں چ پا لینا ہے پتلے کپڑے سردیاں چ پا لینا ہے نہ تینو ٹھنڈ لگ دی ہے نہ تینو گرمی لگ دی ہے تے مولا علی نے فرمایا جیڑا پردہ یار دا ہووے اونوں موسم کچھ نہیں آدا توجہ ایک منٹ حضور دی محبت آ جائے اللہ دا بنایا یا موسم سینڈ مار جاندے کوئی نہیں سمجھ آئی وہ سمجھتا بھائی ٹھیک آج ڈائی تے سبحان اللہ خالد صاحب زندہ باد خالد صاحب کمال ہے اے حضرت میری مسجد انتظامی ہے سبحان اللہ کمال ہے موسم کو پاڑے نے پتہ ہے بھائی اس پتلے کپڑے پائے کون دا کام میں لگنا مردن نہیں لگدا یہ مولا علی دسیا نہیں لگدا حضرت حذیفہ ایڈی یک سردی چ گیا ہے نا غزوہ احزاب دے موقع تے کفار دی جسوسی کرن آپ فرمائیں نے کہ ایڈی تیز ہوائی میں پیٹ انج تھلے کر کے نا تے ٹوئے چ لمحہ پہ ایسا حضور نے اس طرح فرمایا اوٹا سجنا کام دا ویڑا ہے ستے پہ ہو جناب تے عرض کیتی سونے ہاں ٹھنڈ بھی بڑی ہے ہنیری بھی بڑی ہے تے میرے نبی نے فرمایا جا کافران دا پتہ کر کے کی کر دے بہن حضرت حذیفہ فرمائے دن اگے میں نے مٹھا مٹھا پاڑا جلے میں ٹریا میرے پاڑے نے پاڑا لگ گیا
حد ہو گئی ہے با حضور دی محبت بھی ہوئے حضور دا عشق بھی ہوئے حضور دا پیار بھی ہوئے موڑے پاڑے ڈار بالکل اسی نہیں سچے اسی کمزور ہاں ساڑھے اندر خامیاں نے دین وہی اج بھی وہی اللہ دا قرآن ہے اج بھی وہی محمد عربی دا فرمان ہے اسلام اج بھی وہی طاقت رکھ دے شرط بندہ مخلص ہو جائے باویں اچار نال روٹی کھاندا رہے کفر نو نہیں ہلن دیندا بندہ ہوے 2 نمبر باویں وہ سیرانی ہوٹل تو جا کے کھانا کھاوے تاڑ نہیں آ سکتی تاڑ ہو تو ہی آوے گی جو وہ عشق حضور دا ہوئے کنڈ پچھے ہاتھ آمینہ دے لال دا ہوئے حضرت زید بن ربی امام گزرے آپ سرکار جا رہے سن آج تے اے نویاں مقتدیاں واسطے پرانے گل تقریباً 4-5 بجے سن چکے آپ آج تے جا رہے تو 70 بندہ آپ دے ناڑا راہ ایک جگہ تے آپ دا پیڑاؤ آگے بہ گئے اتھو دا ایک بندہ تاجر ہو سکے حضور 70 بندیاں دا کھانا میں دے سا تسی آج ہی ہو حضور دے در دے مسافر ہو میں کھانا دے سا کھانا دیتا گفتگو لمحی ہے صرف میں اپنا مقصد بیان پہ کرنا سویرے او سکیا جی قاضی محمد بن مقاتل تھے بہت بڑے قاضی نے تھے عالم نے وہ تھوڑے جے بیمار نے پتہ نہ کرے اب یہ ثواب دا ثواب ہے ملاقات دی ملاقات آپ نے فرمایا ٹھیک ہے حضرت امام ربی بن زید اللہ کمی بیشی معاف فرمایا ربی بن زید آپ گئے تو دے کمرے تے انج ریشم لگایا گدے پے ہوئے تو سرخ کلین انہوں ایک بندہ مور دے پانکھ نالنا اب بادشاہ من جل دے انہوں ہوا پہ جلے تو حضرت ربی بن زید نے فرمایا یہ مخلص کوئی نہیں یہ جندے ال تو میں لے آیا نا یہ تو کوئی دنیا دار ٹھاکے کو گدی نشین ہے یہ تو کوئی صاحب زیادہ ہی یہ گدی نشین ہو سکتا ہے فراڈی ہو سکتا ہے محمد دا دیوانہ نہیں ہو سکتا آگ تیرے شبدہ جوڑ نہیں آپ نے فرمایا چلو آئے ہیں میل لینے ہونا ملائی جانے ہیں آپ ملے تو آپ نے پوچھا کتنے پڑھے ہیں آؤ پڑھے ہیں الگ ساٹھے پیر سٹیج تا مندر ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں ہم نے مولویوں کی طرح تعلیم حاصل نہیں کی اج یہ لفظ منہ چھوڑ تو بندہ چاٹا نہ کھڑو جائے تو پڑھے آنے احسان کی دسنے قوم اگو سبحان اللہ کہتے ہیں اللہ اکبر انپڑھ ہو کے بھی دین دستا ہے ساڑھا پیر حد ہو گئی اب وکیل کو بندہ جائے تو کہ بہو میں پڑھے ہے کوئی نہیں تو وکالت چنگی کر لی ان دے نیڑے کسے لگنا پولیس سے بندہ جائے پڑھا ہے کوئی نہیں تو میں نوکری لگ گیا ہے مننا بندہ بھائی میں ناتا کوئی نہیں ہوتی ہے تو میں نات خانا تقریر میں تو نہیں ہوتی تو میں خطیب قرآن میں کوئی نہیں ہوتا تو میں حافظ مسجد میرے کوئی نہیں تو میں امام ہے میرے کو نکاح موبائل بھی کوئی نہ تو ویڈیو میں بڑھے نا بوئے میرے کوئی نہیں بھائی 40 کلے کمال میں لائے یہ کو گلہ بڑھ دی جڑتی ہے وہ کو گل بڑھ دی جڑتی ہے بندہ کے پٹرول پامپ میرے کوئی نہیں تو 100 لیٹر میں تیل سٹاک کیتا وہ آندے بندن درسوں میں ہم نہیں گیا مولوی کی طرح یا غیرت ہوں دی تو انہوں ممبر تے چڑھن کیوں دے دا دوجی باری انہوں لائی دا تو مارے دے ٹام تو نہ کھدا جوتیاں دی رکھوالی کر یہ تھے ہوئی بے سکتے ہیں جڑا نبی دے علم دوارت ہے بارسا تو ہوئے تھا کی لینا ہے یہ الٹا پیسے سکتے ہیں سبحان اللہ میں کہا کی ہوئے ساڑھے پیر دی کرامت میں کہا کیڑی جنہیں پڑھے ابھی کوئی تقریر بھی کردہ میں کہا کمال مولا علی نہ بڑھا ہے وہ انپڑھ تقریرہ ہوں دیاں غوث پاک ماں چھڑ کے کیوں بغداد گئے نہیں انپڑھ تقریرہ ہوں دیاں تے صفحہ تے جبوترے تے ابو ہریرہ ترے دیاڑے بھوک نال اپنا پیٹ نہ رگڑ دے بغیر پڑھیوں تقریرہ ہوں دیاں امام محمد امام ابو حنیفہ کو لا کے سب کچھ لوار دا انہاں دسے انپڑھ اور ہوں دینے پڑھے ہوئے اور ہوں دینے میرے علی نالو بڑی تیری خلافت آگئی پیر سیال شریف نار تو سبزی آڑا سٹدا سی گونگلو وہ دو کے نا گونگلو تے خراب گونگلو سٹدا
تاجدار سیال خواجہ شمس الدین چالوی مکھاڑ شریف پڑھ دے آپ نے گونگلو چینے تھوڑے تھوڑے جڑے نالو صحیح ہوندے ہیں کو جو لا کے تو گزارا کرنا ای ہوندہ ہے غیرت آڑا تے جڑا ہفتر اترائے جے درس اچ مرگا کھاوے انہوں کیڑی لوڑے غیرت دی وہ جڑا تو اڈے ہون سے انہیں چنا مدرسائیں داڑ چل دیئے تو اڈے گھر بھی نہیں انہی روٹی چل دی درساں دے بھرے جچو بکرا جاندے ہی نہیں وہ بکری گالے طالب علمان نہیں جاندہ اے حضور دے غلام تے اے تو شاہری چو روزانہ کسے بکرا لیتے کدے جو حاجی صاحب میں مولوی صاحب در میں ہفتے چیک دو فون ہوندے بکرا دینے سی کیڑے درس دے دا گو دسی دے بھائی فلانے حل دے دو اے مخلص نے آجر شاہ صاحب کدے جاؤ بکرا میں درس نو دینا چلا خالد صاحب کدے جاؤ شاہ صاحب اے بکرا کدے لے میں درس دیوں گا اور این دا قصور نہیں با فرج ہوگا نکل کے طالب علمہ دی روٹی حل نہیں جاندہ تے جنہ روزانہ فریج چوں رانا کاٹ کاٹ کے کھانیاں ہون در سینچ بے کے اونا تو چوکے جا کے محمد عربی دا نعرہ نہیں وجدہ عشق نبی دا نعرہ او ہی مار سکتے جیڑا ہووے انٹرنیشنل قائد گھر اپنا ویروی نہ ہووے انہوں پتہ نہیں با میں 7 دیڑے لگ گئے تو فریج تے خالی 3 دیڑے بھی لگ گئے فریج تے میں نے تو شاید بنی کوئی نہیں میں تھے ہی کوئی نہیں چلو مالک سونا شنے تھے رکھے ہی نا بہرحال امام ربی بن زید نے پوچھا کتنے پڑھے ہیں اسا کہ جی میں استادہ کھڑوں تیرے استادہ کی تو پڑھے تابعین کھڑوں تابعین کی تو پڑھے صحابہ کھڑوں صحابہ کی تو پڑھے حضور کھڑوں آپ نے فرمایا انی لمی علم دی گردان اچ کدائیں تو اے بھی حدیث پڑھئے کہ ہووے حضور دے دین دا عالم تے ہووے بھی سوکھا میرا نہیں فتوہ میری نہیں گل میرا کم میں گل وکھینا منوینا میری ذمہ دار نہیں نہ سمجھ آوے قرآن ہی نہ سمجھ آوے سمجھ آ جاوے تے رنگڑیاں نو باپی عبدالحکیم دا رنگی آیا جوڑا سمجھ آ جاوے عبدالحکیم انٹرچینج ہے بہت بڑے درویش نے آپ رنگ کر دے وہ ہندوان دیاں بیبیاں رنگ کر دیاں آپ نے فرمایا بابا اور بھی کوئی کام کر لینا فرمایا کپڑے بھی رنگ کر لینا تو دل بھی رنگ کر لینا مت سمجھو نرا بابا رنگ آڑا ہے بابا صرف رنگ دا نہیں بابا بندیاں دے دل بھی رنگ دے اس نظر ماری آئی تے سارے ہندوانوں محمد دے پیارے رنگ کے دسے دربار ہووے نہ ہووے لیکن بندے دا کردار سترا ہووے خواجہ محکم دین شہرانی شہر کر دے رہن دے خواجہ نور محمد مہاروی چشتیاں دے سردار آپ دے مامو جان سکے آپ کو تو پانی لا پین لگے پھر دے ٹر دے رہن دے کدی کدائیں کدی کدائیں کدی کدائیں شیروں فی الارض تحت اسے نہ سان کدائیں لے جائیں آپ ہو اندن کلے کلے اچھا پانی پین لگے تو جاٹ موڑ دوان پتہ ہے جیڈے چنگے اندن وہ سوٹا مارے بابے جی دے سیر کپڑے بابے دے تو ہے اس طرح نہ لو باگ پہ تے مریدہ کیا بابا یہ تے ہون ستیہ نحاس ہونا چاہیے بابا نے آج نظر ماری تو ان کتب بڑا چھڑے او مریدہ عرض کیتی یہ لو آیا سوٹا مارے سر پاڑ چھڑے ساڑھے پیر دا یہ اپنی گل تے کچھ نہ آندے نہ غیرت حضور دے دین تے ہوندی ہے تے آپ نے فرمایا کہ انہاں کہا جی لو فرمایا چلو خیر ہے انہیں میں رنگ چھڑے ہیں ایسا ان رنگ چھڑے ہیں گل نہیں کہی حضور دے دین دے آندی ہوندے انہیں آکھا جی میں تے ایک دائی میں نہیں پڑھیا تو فرمایا تو مڑے تھے ایڈی ناشکی میں پہ لینے آپ واپس آئے تو جیڑا 70 آجی آنا انہوں سارے نہ کیا بھائی 100 50 جیڑا ہے نہ دیو پیسے کٹھے کیتے تو 70 بندے دی جیڑی روٹی تے لگا آنا پیسہ انہوں تاجر نو دیتا بھاؤ تیری مہربانی پیسے لے لے ہون سمجھا جے گل اس کہا جی ہو کیوں میں تے بڑا خدمت گزار حضور دے دین دے مسافران دا تے میرے نال ایڈی سخت کیوں فرمایا اسی غداراں دی روٹی نہیں کھاندے اللہ
ساڈے پہلو آندے او جڑی پرلی بیٹھک نہیں کباراں والی اوتھے دسترخوان لایا ہے اور بندہ بھی کوئی نہ ہوئے بندے قطرہ کھول کے کھا نہیں سکتے کوئی نہیں سمجھ آئی تقریر ہی ہوندی ہے کسی پرسنل بیٹھ کے ساڈا دسترخوان لایا ہے تو میں کہتے بندے دے سامنے بیٹھ حضرت صاحب سمجھا کریں پھر آدمی دیکھ رہے ہوتے اتنا کھایا نہیں جاتا میں کہا حد ہو گئی تو ان موڑو ساڈا واڑا پرا بدہ کھڑا کرلی تبانے انہیں پرسنل کھائیں تو انہا کھانا ہے پتہ ہی تو کھا دیا نہیں جاندہ وہ اندے ہی نہیں میں تو کوئی نہیں کہا ہوا نار دیا فقیران کو بوکھ لگی فقیران نہیں گٹک بھی بچ دی وہ گڈی سدھی کرتے ہو پہ اندر پیر صاحب ہاتھ پھیر کے اندر آؤ چلیے دھیان دے انہیں بائی گرائیں یہ جڑی ایک تو لے آئی اللہ اکبر خدا دنا ہے کیوں انہوں پاڑ پاڑ کے تے اپنے تو تسا مسلط کیتا ہے وہ جنہی روٹی ہے انہوں گدے ہو درس نو دے آوے کرو توڑا بچے جوان ہون تے حضور دے دین تے غیرت مند درویش بڑھن